اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن نظامت تربیت کے زیر اہتمام پارہ نمبر 14 سورہ النحل ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 66 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ ادنا نون پر شد ہے، جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو غنہ واجب ہوتا ہے۔ آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھیں گے، اس سے غنہ ادا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكُمْ میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فی الانعام نون ساکن ہے اور اس کے بعد عین حرف حلقی ہے، نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ الف خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے والے حرف عین کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں گے۔ لعبرا لام کو جلدی سے ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ عین کو وسط حلق سے نکالیں گے، با ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، را کے اوپر زبر ہے اور اس کو مفخم ادا کریں گے۔ گول تا جو ہے یہ وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ ارشاد فرمایا لا اور ادنا بے شک لکم تمہارے لیے فی میں الانعام چوپائے لعبرہ مقام غور ہے، عبرت ہے۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس چیز سے، فی میں بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من سے بین درمیان، فرسن گوبر، ودمن اور خون، لبنا دودھ، خالصاً خالص، سائغن جو فرت بخش ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام غور ہے، ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے، خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو اپنے پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور خزائن العرفان، ان سب میں سے جو مشترک بات ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فرمایا گیا کہ اللہ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ تم اپنے مویشیوں میں غور کرو تو تمہیں غور کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ سب کچھ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کے آخری جملے کو دیکھیے تو دودھ کی اہمیت اور افادیت کا ذکر کر دیا کہ یہ پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہے، بے شمار اس میں فوائد ہیں۔ اور پھر جو اتنے پروسیس کے بعد قدرت الہیہ انسان کے لیے جس غذا کا اہتمام کر رہی ہے، اس غذا میں یقیناً
اتنی شفا اور اتنی خوبصورتی اور پاکیزگی ہوگی جس کے لیے قدرت نے اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا تمام غذاؤں سے بڑھ کر دودھ ایک مکمل غذا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس سے اوپر والی آیت میں مسئلہ بعثت کا بیان ہو چکا، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبہ درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاتی رہی، اور اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبہ کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا کر دیتے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے تو وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے اس کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور و فکر کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہیہ کی شان تو یہ ہے کہ جو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی امیزش کا شائبہ تک اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع یعنی جمع فرما دے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر امیزش نہیں، تو بھی اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی کوئی امیزش نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِن ثمرات النخیل، وا اور من سے ثمرات پھلوں، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون جو تم پکڑتے ہو بناتے ہو، من ہو اس سے، ساکارا شکر، و رزقن اور رزق حسنا پاکیزہ، ان بے شک فی میں ذالک اس لآیا نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رزق الہی کے کچھ خزانوں کا بیان کیا گیا، جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھوارے، کشمش، سرکہ، منقع بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ کریم کی عظمت اور شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گویا جو شخص عقل مند ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت نے جس انسان کے لیے اتنی بے پایاں جو ہے نعمتیں نچھاور کی ہیں، احسانات کیے ہیں، اس انسان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ عبادت اور بندگی ادا کرے، اسی کے حضور وہ اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرے۔ وہی اس لائق ہے جس نے اس کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے ہی لائق عبادت سمجھا جائے اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ بندگی ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ مالک کائنات جو جملہ اس کے حضور درجہ قبولیت پا گیا، اس کی توسل سے نظام مصطفی نصیب فرمائے، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعوت الی القرآن جاری رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔